چلیں آج کی گفتگو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ تصور کریں کہ آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں۔ آپ کے ایک حکم پر جنگیں شروع اور ختم ہو سکتی ہیں، بے پناہ دولت، اختیار، سب کچھ ہے۔ ایسے میں جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپنی ذاتی ڈائری کھولتے ہیں تو اس میں کیا لکھتے ہوں گے؟ شاید اپنی فتوحات کے بارے میں یا اپنے دشمنوں کے منصوبوں کے بارے میں؟ یہ سوال بہت کمال کا ہے کیونکہ آج ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں اس نے واقعی ایسا ہی کیا تھا۔ روم کا شہنشاہ مارکس اوریلیس۔ بالکل۔ اور اس کی ذاتی ڈائری جسے آج ہم میڈیٹیشنز کے نام سے جانتے ہیں وہ فتوحات یا دشمنوں کے ذکر سے بالکل نہیں بھری ہوئی۔ اچھا، تو پھر کس چیز سے بھری ہے؟ اس میں وہ خود سے سوال کرتا تھا کہ ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے، اپنے غصے پر قابو کیسے پایا جائے اور موت کے خوف کا سامنا کیسے کیا جائے۔ اور یہی بات اس کتاب کو اتنا غیر معمولی بناتی ہے۔ یہ کسی سلطنت کے بادشاہ کا کوئی منشور نہیں، بلکہ ایک انسان کی اپنے آپ سے جد و جہد کی کہانی ہے۔ جی۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی کتاب اور اس پر لکھی گئی تفسیروں پر مبنی ہے، اور ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ ہم اس 2000 سال پرانی ڈائری میں چھپے اصولوں کو سمجھیں۔ اصولوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ آج بھی کتنے کارآمد ہیں۔ بالکل۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس شخص سے جس نے یہ سب لکھا۔ مارکس اوریلیس کون تھا؟ دیکھیے، مارکس اوریلیس 161 سے 80 عیسوی تک روم کا شہنشاہ تھا۔ اسے تاریخ کے 5 اچھے شہنشاہوں میں سے آخری مانا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ میں نے بھی یہی پڑھا ہے۔ اس کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی تھی، مطلب وہ ایک امن پسند اور عالم شخص تھا۔ جی۔ لیکن اسے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سلطنت کی سرحدوں پر جنگیں لڑتے ہوئے گزارنا پڑا۔ بالکل، وہ ایک پرسکون گھریلو زندگی چاہتا تھا، لیکن ایک شہنشاہ کی ذمہ داریاں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتی تھیں، اور ذاتی زندگی میں بھی بہت دکھ تھے۔ اولاد کے حوالے سے نا؟ جی ہاں، اس کے کئی بچے جوانی میں ہی مر گئے، اور جو بیٹا کوموڈس اس کے بعد بادشاہ بنا وہ تو تاریخ کے بدترین حکمرانوں میں سے ایک ثابت ہوا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود اس نے اپنے فلسفے کو اپنی ڈھال بنائے رکھا۔ جی، اور اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بہت اہم ہے، اس کے سب سے قابل اعتماد جنرل ایڈیس کیسیس کی بغاوت۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا جب آپ کا سب سے قریبی ساتھی ہی آپ کے خلاف ہو جائے۔ انسان تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کیا رد عمل دکھایا؟ یہی تو حیران کن بات ہے۔ جب اسے خبر ملی کہ کیسیس نے خود کو شہنشاہ قرار دے دیا ہے تو اس کا پہلا رد عمل غصہ یا انتقام کا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ اسے دکھ ہوا اس بات پر کہ روم کو ایک اور خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ مجھے کیسیس پر غصہ نہیں، ترس آتا ہے۔ واہ! اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کیسیس پکڑا جائے یا خودکشی نہ کر لے تاکہ مجھے اسے معاف کرنے کا موقع مل سکے۔ یہ ایک شہنشاہ کا نہیں، ایک اسٹوئک فلسفر کا رد عمل تھا۔ یہ تو کردار کی انتہائی مضبوطی کی علامت ہے۔ یہ ہمیں سیدھا کتاب کی طرف لے جاتا ہے۔ میڈیٹیشنز کا پہلا حصہ مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ عجیب اور دلچسپ؟ جی، وہ فلسفے کی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے ان لوگوں کی فہرست بناتا ہے جن کا وہ شکر گزار ہے۔ یہ تھوڑا غیر معمولی نہیں؟ بظاہر غیر معمولی لگتا ہے، لیکن یہی اس کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں خود ساختہ نہیں ہوں۔ اچھا۔ یہ صرف عاجزی نہیں، یہ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ جب آپ دن کا آغاز اس سوچ سے کرتے ہیں کہ آپ کی تمام اچھائیاں دوسروں کی دین ہے تو آپ تکبر اور تنہائی سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ دو چیزیں کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ بالکل۔ تو وہ کن لوگوں کا اور کن باتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ وہ اپنے دادا کا شکریہ ادا کرتا ہے جس سے اس نے نرم مزاجی اور غصے پر قابو پانا سیکھا، اپنی والدہ کا جس نے اسے سادگی اور سخاوت سکھائی، اپنے اساتذہ کا بھی ذکر ہے نا؟ جی ہاں، اپنے استاد روسٹکس کا جس نے اسے خوشامدی تقریریں کرنے سے روکا، ایک اور استاد اپولینیس نے اسے سکھایا کہ انسان کو اپنی عقل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ فہرست دراصل اس کی زندگی کے وہ ستون ہیں جن پر اس کی شخصیت کھڑی تھی۔ اچھا، تو یہ شکر گزاری اس کے فلسفے کا ایک طرح سے نقطہ آغاز ہے۔ جی، چلیں پھر اس فلسفے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال فطرت کے مطابق زندگی گزارنا۔ جی، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟
دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگل میں جا کر رہنا شروع کر دیں۔ سٹوئک فلسفے میں فطرت کا مطلب ہے کائنات کا عقلی نظام یا لوگوس۔ یعنی ایک ترتیب، ایک آرڈر۔ بالکل، ان کے نزدیک کائنات بے ترتیب نہیں بلکہ ایک منظم اصول کے تحت چل رہی ہے۔ تو فطرت کے مطابق جینے کا مطلب ہے اس عقلی نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہونا۔ اور اس کا سب سے اہم اصول یہ سمجھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور کون سی نہیں۔ یہ اختیار کا دائرہ والا تصور ہے نا، کہ کچھ چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بالکل، مارکس کہتا ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے فیصلے، ہماری رائے اور ہمارے اعمال، یہ سب ہمارے اختیار میں ہیں۔ اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ ہماری صحت، ہماری دولت، دوسروں کی ہمارے بارے میں رائے اور دنیا میں ہونے والے واقعات، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ اچھا۔ اس کے مطابق زندگی کی تمام پریشانیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں، اور ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے جو ہمارے بس میں ہیں۔ تو حقیقی سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنی تمام توانائی صرف اپنے خیالات اور اعمال کو بہتر بنانے پر صرف کریں۔ بالکل درست۔ ایک منٹ، لیکن اکثر لوگ اسٹوئسزم کو جذبات کو دبانے کا فلسفہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی ہو بس پتھر بن جاؤ۔ کیا مارکس کا یہی مطلب تھا؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اسٹوئسزم جذبات کو دبانے کا نام نہیں بلکہ انہیں سمجھنے اور ان پر عقلی رد عمل دینے کا نام ہے۔ اچھا، تو فرق ہے دونوں میں؟ بہت بڑا فرق ہے۔ مارکس یہ نہیں کہتا کہ غصہ یا خوف محسوس نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جذبات فطری ہیں، لیکن ان جذبات کی بنیاد پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ ایک مثال دیں گے اس کی؟ جی، جیسے کسی کی بات پر غصہ آنا ایک فطری رد عمل ہے، لیکن اس غصے میں آ کر بدتمیزی کرنا ایک انتخاب ہے، ایک ایسا انتخاب جو آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ تو بہت عملی بات ہے۔ کتاب میں اس کی ایک اور مثال ملتی ہے جو مجھے بہت پسند آئی، وہ صبح کی مشق۔ وہ لکھتا ہے، صبح اٹھ کر خود سے کہو، آج میرا واسطہ دخل اندازی کرنے والے، ناشکرے، مغرور اور بے ایمان لوگوں سے پڑے گا۔ یہ تو بہت منفی سوچ لگتی ہے، لیکن اس کا مقصد مایوس ہونا نہیں بلکہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرنا ہے۔ کیسے؟ وہ آگے وضاحت کرتا ہے کہ یہ لوگ اس لیے برے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے، وہ لا علم ہیں۔ اچھا۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، اس لیے ہمیں ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہی انسانی برادری کا حصہ ہیں، جیسے ہاتھ اور پاؤں ایک ہی جسم کا حصہ ہیں۔ تو ایک ہاتھ دوسرے سے ناراض نہیں ہو سکتا؟ بالکل، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جسم سے جڑے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ دوسروں کے اعمال ہمارے کنٹرول میں نہیں، یہ سمجھنا تو آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب موت جیسی حقیقت سامنے نظر آتی ہے۔ مارکس نے اس خوف سے کیسے نمٹا؟ یہ موضوع کتاب میں بار بار آتا ہے۔ مارکس موت کو ایک قدرتی عمل کے طور پر دیکھتا ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں۔ وہ خوبصورت مثالیں دیتا ہے، جیسے موت بھی زندگی کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ایک پکے ہوئے زیتون والی مثال بھی ہے۔ جی، کہ جیسے ایک پکا ہوا زیتون خود ہی درخت سے گر جاتا ہے، وہ زمین کا اور اس درخت کا شکریہ ادا کرتا ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ سکندر اعظم اور اس کا خادم دونوں مر کر ایک ہی مٹی میں مل گئے، تو پھر شہرت کا کیا فائدہ؟ چوتھی کتاب میں اس کا ایک بہت گہرا جملہ ہے، یہ دنیا محض تبدیلی ہے اور یہ زندگی صرف ایک رائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پہلا حصہ کائنات کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ یہاں ہر چیز بدل رہی ہے، کچھ بھی مستقل نہیں، اور ہماری پریشانی کی وجہ تبدیلی کی مزاحمت کرنا ہے۔ جی، اور دوسرا حصہ زندگی صرف ایک رائے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعات بذات خود اچھے یا برے نہیں ہوتے، یہ ہماری رائے یا ہمارا فیصلہ ہے جو انہیں اچھا یا برا بناتا ہے۔ بارش والی مثال کی طرح؟ بالکل، واقعہ وہی ہے لیکن اس پر ہماری رائے مختلف ہے۔ تو اگر باہر کی دنیا مسلسل بدل رہی ہے اور ہمارے کنٹرول میں نہیں، تو انسان سکون کہاں تلاش کرے؟ اس کے لیے مارکس اندرونی قلعے کا تصور پیش کرتا ہے۔ اندرونی قلعہ، انر سٹیڈل۔ وہ کہتا ہے انسان اپنی روح سے بہتر کوئی پرسکون اور محفوظ پناہ گاہ نہیں پا سکتا۔ مطلب اپنے اندر جھانکنا؟ جی،
جب بھی دنیا کا شور آپ پر حاوی ہونے لگے تو چند لمحوں کے لیے اپنے اندر جھانکیں، اپنے اصولوں کو یاد کریں اور اپنی اندرونی دنیا میں سکون تلاش کریں۔ آپ کا اندرونی قلعہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی بیرونی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب تک آپ خود اجازت نہ دیں۔ بالکل۔ یہ بہت طاقتور خیال ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور بات جو اس نے کہی کہ دوسروں کی غلطیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اس کا ایک جملہ ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اپنے خلاف کرتا ہے، اس سے تمہیں کیوں پریشانی ہونی چاہیے؟ یعنی یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ جی، یہ اسٹوئسزم کا نچوڑ ہے۔ دوسروں کے اعمال، ان کی غلطیاں، یہ سب ان کے اختیار کے دائرے میں ہیں۔ اگر آپ ان کی وجہ سے اپنا ذہنی سکون برباد کرتے ہیں تو آپ انہیں اپنی اندرونی دنیا پر کنٹرول دے رہے ہیں۔ اب تک کی گفتگو بہت انفرادی سطح پر رہی ہے، اپنے خیالات، اپنا سکون۔ کیا مارکس کا فلسفہ سماجی ذمہ داریوں پر بھی کوئی روشنی ڈالتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ یہ فلسفہ انسان کو خود غرض بنا دیتا ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ در حقیقت مارکس کے نزدیک انفرادی سکون کا راستہ سماجی ذمہ داری سے ہو کر گزرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کائنات کو ایک واحد زندہ وجود کے طور پر دیکھتا ہے اور تمام انسانوں کو اس کائناتی شہر کا شہری سمجھتا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وہ مشہور مثال ہے نا، چھتے اور مکھی والی؟ بالکل وہی۔ وہ کہتا ہے جو چھتے کے لیے اچھا نہیں وہ مکھی کے لیے بھی اچھا نہیں۔ یعنی جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے وہ بالآخر فرد کے لیے بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ ہماری انفرادی بھلائی اجتماعی بھلائی سے الگ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم انصاف کریں، دوسروں کی مدد کریں اور معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ تو ایک اچھے انسان کا فرض کیا ہے؟ اس کے نزدیک ہمارا فرض وہی ہے جو ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ جیسے انگور کی بیل کا کام انگور پیدا کرنا ہے، اسی طرح انسان کا کام عقلی اور سماجی طور پر عمل کرنا ہے۔ اور جب تم کوئی اچھا کام کرو تو اس کے بعد تعریف کا انتظار مت کرو۔ جی، کیا آنکھ دیکھنے کے بعد شکریہ کی توقع کرتی ہے؟ نہیں، وہ صرف اپنا کام کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اچھا کام کرنے کے بعد اگلے اچھے کام کی طرف بڑھ جاؤ۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو مارکس اوریلیس کی یہ ذاتی ڈائری ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت تخت و تاج میں نہیں، بلکہ اپنے اندرونی قلعے کو مضبوط کرنے، اپنے خیالات اور رد عمل کو منظم کرنے میں ہے۔ ایک شہنشاہ ہونے کے باوجود اس کی سب سے بڑی جنگ سلطنت کی سرحدوں پر نہیں بلکہ اپنے نفس کے خلاف تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب آج 2000 سال بعد بھی اتنی ہی متعلقہ اور طاقتور ہے۔ ٹیکنالوجی بدل گئی، سلطنتیں ختم ہو گئیں، لیکن بنیادی انسانی چیلنجز وہی ہیں۔ آج بھی ہم سب ایک بامقصد، باوقار اور پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور میڈیٹیشنز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اس کا راستہ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر مارکس اوریلیس جیسا طاقتور شخص روزانہ خود کو بہتر بنانے کی ضرورت محسوس کرتا تھا تو یہ ہماری اپنی زندگی میں خود احتسابی اور ذاتی ترقی کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کن اصولوں کو اپنی ڈھال بنا سکتے ہیں؟